اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، 16ویں پارے سے 10 پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جن 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا اس گفتگو کے لیے، ان میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیتا ہے. سورہ مبارک کہف کے جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں بھی تھا وہ جاری ہے 16ویں پارے میں بھی. 16ویں پارے کی آیت نمبر 79 میں سورہ مبارک کہف کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشارہ ہے اس قصے کی طرف جو قصہ حضرت خضر و حضرت موسیٰ علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کہلاتا ہے. اس قصے میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف مقامات پر جناب خضر فوق العادہ کام کرتے ہیں، یعنی ایسا کام سر انجام دیتے ہیں جو معمولاً نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر کشتی میں سوراخ کا کر دینا، مثال کے طور پر ایک شخص کا قتل کر دینا، مثال کے طور پر ایک دیوار کو گرا کر دوبارہ اسے بنانا اور اس پر کوئی اجرت نہ لینا. اور حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام اس پر معترض نظر آتے ہیں. یہ کام جو حضرت خضر نے انجام دیا اگرچہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ حضرت خضر ایک خاص کیفیت میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا بھی مقصود تھا اور مختلف حکمتیں تھیں اس میں. لیکن اس سے ہمیں یہ درس ضرور ملتا ہے کہ ہر مرحلے میں خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں. مثال کے طور پر حضرت خضر سب سے پہلے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اور حضرت خضر بعد میں بتاتے ہیں کہ اس لیے سوراخ کیا گیا کیونکہ یہ مسکینوں اور غریبوں کی کشتی ہے، ان کا روزگار کا ذریعہ ہے، اور پیچھے ایک ظالم حاکم آ رہا تھا، وہ کشتیاں چھین رہا تھا. میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ عیبدار چیز پر قبضہ نہ کرے. تو اب یہ پیغمبر الہی کا کام تھا. حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ جناب خضر اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ نے اس پر اعتراض کیا. یہ معاملہ، یہ گفتگو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کا نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس حکمت سے ہم آگاہ نہیں ہوتے. تو پس یہ قصہ جس میں کشتی کو سوراخ کرنا، جس میں دیوار کا گرانا، جس میں قتل کا کیا جانا، یہ سب کے سب معاملات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ خداوند متعال کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس حوالے سے فرماتے ہیں: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء الا كان خيرا له وان قرز بالمقاريز كان خيرا له. آپ فرماتے ہیں کہ واقعاً اس مسلمان شخص کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اس سے خوشی ہونی چاہیے، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی قضا پہ راضی ہوتا ہے. کس وقت؟ جب اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اگر مجھے کاٹ دے کینچی کے ساتھ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چونکہ یہ رضا رب کے لیے ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اگر مجھے مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کر دے تو اس میں بھی میرے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی گویا کہ امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ بہترین اور بدترین حالات، دونوں حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کربلا کی جو حالت تھی وہ انتہائی ترسناک تھی ایک عام شخص کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں جب سرور دو عالم کے نواسے
حضرت سید الشہداء تشریف لے جاتے ہیں شب عاشور میں اپنے صحابہ کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، ان سے کیفیت پوچھتے ہیں، اور وہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور نئی زندگی دی جائے تب بھی ہم آپ کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ رضائے رب کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا پر راضی ہو اور میرے اوپر مکمل طور پر یقین رکھتا ہو۔ خداوند متعال ہمیں رضائے رب پر راضی رہنے والوں میں سے قرار دے۔ دوسرا پیغام قرآن مجید نے ہمیں یہ دیا کہ جس وقت تمہیں رہبر الہی کی تشخیص ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کے احکام کو معاشرے میں نافذ کر رہا ہے، تو بس اسے یقین ہونا چاہیے یہ جو بھی کام کرے گا یہ اللہ کے لیے کرے گا، اسے ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم سے کوئی مزدوری نہیں لے گا، یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بس قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس الہی رہبر ہو تو تمہیں دشمن کے مقابلے پر ہر طریقے سے اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کی حمایت بھی کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کے آخر میں حضرت ذوالقرنین کی داستان میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب ذوالقرنین کے زمانے میں جو قوم موجود تھی اس نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو مال مہیا کرتے ہیں، چیزیں مہیا کرتے ہیں، آپ ہمیں ایک سد بنا دیجئے، ایک بند بنا دیجئے تاکہ ہم اپنے دشمن سے محفوظ رہیں۔ جناب ذوالقرنین نے جواب دیا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو پروردگار نے مجھے تمکن اور قدرت اور طاقت دی ہے وہ میرے لیے اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تمہیں یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ میری مدد کرو، آ جاؤ میدان میں آ جاؤ، اور پھر آ کر اجعل بینکم و بینہم ردما، تم جب میری مدد کرو گے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند باندھ دوں گا کہ دشمن کی تم شرانگیزیوں سے، اس کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو بس یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ الہی نمائندے، الہی رہبر کی ہمیں مکمل طور پر پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے اور اس کا تن من دھن کے ذریعے سے اس کا ساتھ دینا ہے، ہر طریقے سے اس کی حمایت کرنی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین بھی مختلف مقامات پر اپنے لیے اپنے چاہنے والوں سے اعانت طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی مولا فرماتے ہیں میری اعانت کرو، میری مدد کرو۔ ایک اور فرمان میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں غرر الحکم میں ذکر ہوا من نام عن نصرت ولیہ انتبہ بوطأت عدوہ، اگر کوئی شخص اپنے رہبر کی، اپنے ولی کی مدد سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل ہوتا ہے تو دشمن کے پاؤں کی ٹھوکریں اسے بیدار کر دیں گی۔ یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ولی کی حمایت نہیں کرو گے، اللہ کے ولی کی طاقت میں اضافہ نہیں کرو گے، اس کے ساتھ نہیں چلو گے، اس کی باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر تم دشمن کی ٹھوکروں کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے راستے کو چھوڑا وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے۔ 20ویں صدی میں آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے اسلام کے نام پر انسانیت کا قتل و کشتار شروع کیا وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے۔ جن لوگوں نے اوائل اسلام میں قرآنی احکامات کو ماننے سے انکار کیا وہ شام میں، عراق میں، مختلف ممالک میں جہاں جہاں پر بھی انہوں نے ظلم کے بازار کو گرم کیا وہ خداوند متعال کی بنائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام انداز سے استعمال کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ انہوں نے الہی رہبر کی بھی مخالفت کی اور پیام الہی کی بھی مخالفت کی۔ خداوند متعال ہمیں ہر مرحلے میں رہبر الہی کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تیسرا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا اس میں سورہ مبارکہ مریم کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، 5ویں آیت کا کچھ حصہ اور 6ٹھی آیت، اس میں ہمیں یہ پیغام ملا
کہ جس وقت انسان اللہ سے اپنے لیے فرزند اولاد کی خواہش کرے تو اس کا کوئی ہدف ہونا چاہیے، کسی ہدف کے تحت اسے اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، اور جب وہ اولاد مانگے تو اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایسی اولاد ملے جو آخرت میں میری مددگار ہو، نہ یہ کہ دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا اولاد مانگو تو آخرت کی مدد کے لیے مانگو۔ قرآن مجید بتاتا ہے حضرت زکریا نے دعا کی فَحَبْ لِ مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اے میرے خدا مجھے فرزند عطا فرما، مجھے ولی عطا فرما، مجھے میرا بیٹا عطا فرما، مجھے میری نسل کو جاری رکھنے کا سلسلہ عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، اور چونکہ سلسلے آل یعقوب سے ہیں جناب زکریا فرما رہے ہیں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، یعنی گویا کہ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبوت کے منزل پر بھی فائز ہو۔ وَاجْعَلْهُ رب رضیہ، اور اے میرے رب اسے ہر جہت سے ہر مورد میں اپنی رضا پر راضی رہنے والا قرار دے، یعنی ایسی اولاد نہیں مانگ رہے کہ وہ صحیح و سالم ہو، وہ بڑا طاقتور ہو، وہ بڑا صحت مند ہو، وہ میرا ساتھ دے اور بڑا حسین و جمیل ہو، نہیں، فرما رہے ہیں کہ ایسا فرزند ہو جو کہ صالح ہو، جو انبیاء کا وارث بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اے اللہ جو تیری رضا پر راضی رہنے والا بندہ ہو۔ تو پس قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جب اولاد مانگنی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت کرنے والی اولاد مانگنی چاہیے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرنے والی اولاد مانگو گے، اللہ کی رضا پر رہنے والی اولاد مانگو گے، تو پھر تمہیں اولاد کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوگی، پھر تم اولاد کو قتل نہیں کرو گے خشیت املاق، جیسے قرآن مجید نے کہا، پھر وہ تمہارے لیے راحت کا سامان ہوگی، تمہارے لیے نیک نامی کا سامان ہوگی۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں میراث اللہ عز وجل من عبدہ المؤمن ولد یعبدہ من بعدہ، ایک مومن شخص سے جو اللہ کو میراث ملتی ہے اور بہترین میراث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مومن کا بیٹا ہو جو اس رب کی عبادت کرتا ہو، یہ اللہ کی میراث کہلاتی ہے نیک اولاد۔ تو پس اے صاحبان ایمان ہمیشہ نیک اولاد کی خواہش کیجئے، نیک اولاد میراث اللہ کہلاتی ہے اور میراث اللہ کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی اولادوں کو نیک اولاد بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چوتھا پیغام ہمیں سورہ مبارک مریم سے جس کا انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ عفت، پاک دامنی اور حیا ایک الہی انسان کا ہدف ہونا چاہیے اور اسے ہمیشہ اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوا جس وقت فرشتہ آیا جناب مریم کے پاس، جناب مریم تنہا تھیں، تو اس فرشتے کو دیکھ کر جو انسانی شکل میں تھا آپ گھبرا گئیں اور آپ نے اس سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس فرشتے کو دیکھ کر کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اور اس سے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے فاصلہ رکھو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بس یہ عمل حضرت مریم جس میں آپ فرما رہی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں خداوند متعال کی پناہ میں جاتی ہوں اور اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت مریم کا خلوت میں اس نامحرم سے دوری کو اختیار کرنا اور الہی خشیت میں چلے جانا، خوف خدا کا ہونا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک الہی انسان، ایک قرآن کا شاگرد ہمیشہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک خوبصورت خاتون کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا، تو وہ آگے سے کہے گی یا رب حسنت خلقی حتی لقیت ما لقیت، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا،
اس وجہ سے میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہ کر سکی۔ وہاں ارشاد فرماتے ہیں فَيُجَاءُ بِمَرْيَمْ، اس موقع پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آیا تو زیادہ خوبصورت ہے یا مریم زیادہ خوبصورت ہے؟ مریم کو کسی بھی صورت میں دھوکہ نہیں دیا جا سکا۔ مریم ہمیشہ ہمارے خوف سے، گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے میں کامیاب رہیں۔ لہٰذا یہ گویا کہ خداوند متعال حجت قرار دے گا کہ اگر کوئی اپنے حسن و جمال ظاہری کی وجہ سے گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو جناب مریم بطور نمونہ پیش کی جائیں گی کہ تم مریم جیسا حسن نہیں رکھتی، پھر بھی تو نے اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ کیا۔ خداوند متعال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پانچواں پیغام، اس پیغام میں قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی بھی برکات ہیں اور جتنی بھی تم برکات حاصل کرنے چاہتے ہو اس کا منبع اور منشا ایمان ہے، یعنی ایمان ہے تو سب کی سب برکات چلتی ہوئی تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، تمہارے لیے بلندی، تمہارے لیے عظمت کا باعث بنے گی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی حقانیت کا اثبات بھی خداوند متعال معجزے کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جناب مریم کو جب اولاد دے دی تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ نے مریم کی عفت کی گواہی دی اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، خداوند متعال نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے، مجھے فائدہ مند قرار دیا ہے، مجھ میں برکات رکھی ہیں۔ مَا كُنْتُ، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں گا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی دوں جب تک میں زندہ ہوں۔ تو یہ کتنا عظیم الشان یہاں پر معنی جو ہے وہ ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ، خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل کیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے خداوند متعال نے بہت ہی بابرکت قرار دیا ہے اور مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی دوں جب تک میں زندہ ہوں۔ تو پس یہ مومن کی خصوصیت کہ وہ اہل خیر ہے، یہ قرآن کی خواہش ہے ایک مومن سے۔ قرآن جب چاہتا ہے کہ مومن قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن اہل خیر میں سے ہونا چاہیے، مومن باعث برکت و پر برکت ہونا چاہیے، اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ والنفع الاخوان، دو خصوصیات ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان اور دوسری چیز اپنے مومن بھائیوں کے لیے باعث منفعت ہونا۔ جب بھی مومن بھائی کے قریب سے گزرو، مومن بھائی کا سوچو تو اس کے لیے خیر ہی خیر سوچو۔ تو پس ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ چھٹا پیغام، قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ عزت خداوند متعال کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو دنیا میں لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، صاحبان ایمان نہیں ہے، ظاہری طور پر عزت رکھتے ہیں، یہ خیالی عزت ہے، یہ دائمی عزت نہیں ہے، یہ تھوڑے دن رہنے والی عزت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، سورہ مبارکہ مریم کی 77ویں آیت میں ایک آیت جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اس میں مشرکین کے ادعا کو نادرست قرار دیا خداوند متعال نے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا کفر کرتا ہے، کافر ہے، ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کو نہیں مانتا، اور اوپر سے مشرک رہنے، کافر رہنے اور شرک والی زندگی گزارنے کے متعلق دلیل یہ دیتا ہے
کہ اسی زندگی میں تو مجھے اولاد بھی ملی ہے، مجھے بہت سا مال بھی ملا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت نمازیں پڑھتا ہے، وہ بہت نیکیاں کرتا ہے، وہ بہت روزے رکھتا ہے، اسے تو خدا نے نہیں دیا۔ ہمیں خداوند متعال نے بہت دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ہم سے راضی ہے۔ ہرگز یہ اللہ کی رضایت کا میزان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں مال و اولاد ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں ایسی باتوں سے روکا اور کہا کہ یہ حقیقی عزت نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ مبارک منافقون میں ارشاد ہوا عزت حقیقی تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اسی آیت 77 کے بعد آیت نمبر 81 سورہ مبارک مریم میں ارشاد ہوا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ وہ خدا کی بجائے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کی وجہ سے ہمیں قوت بھی حاصل ہوگی اور ہمیں مال بھی ملے گا۔ یعنی وہ اس مشرکانہ اور کافرانہ زندگی میں اس لیے مشغول ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مال و اولاد ہمیں ثروت ملی ہے وہ مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، لہٰذا انہی بتوں کی پوجا کرنی چاہیے۔ یہ عزت نہیں ہے۔ قرآن اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انسان یہ خیال کرے کہ وہ حقیقی راستے کو چھوڑ دے گا اور مشرکانہ راستے کو اختیار کرے گا تو اسے مال مل جائے گا، اور یہ مال کا ملنا جو ہے یہ مشرکانہ راستے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان معبودوں نے نہیں دیا، بلکہ یہ ان بدبختوں کے لیے امتحان ہے، اور ظاہر ہے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ 7واں پیغام ہمیں قرآن مجید نے دیا۔ قرآن مجید ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے اس کا اظہار کرو، اپنے پاس موجود طاقت سے غافل نہ ہو جاؤ، کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بہترین درس قصہ حضرت موسیٰ میں ہمیں ملتا ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 69 آیت میں، جب جادوگروں نے وہاں بہت سے سانپ بنا دیے اور اب حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو قرآن مجید میں اللہ حکم دے رہا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے تم پھینکو۔ جب تم پھینکو گے تو یہ جو کچھ بھی ان جادوگروں نے بنایا ہے، وہ سانپ بنائے ہیں، وہ ان سب کو کھا جائے گا۔ یعنی اللہ نے متوجہ کیا کہ یہ جو تمہارے سامنے جادو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی غیبی طاقت کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا موجود ہے، اسے پھینکو اور پھر دیکھو اس کا عمل کہ وہ کس طریقے سے ان کے سحر کو، ان کے جادو کو کس طریقے سے ناکام کرتا ہے۔ تو پس خداوند متعال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت سی طاقتیں دی گئی ہیں، تم ان اپنی طاقتوں کو تلاش کرو اور انہیں استعمال کرو۔ ہمیشہ دوسروں کی طاقت کے اوپر بھروسہ نہ کرو یا دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر گھبرا نہ جاؤ، بلکہ جو تمہارے پاس چھپی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو تلاش کرو، ان کا اظہار کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک میں اور بالخصوص انقلاب اسلامی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے اپنی موجود طاقتوں کے ساتھ دنیا کے طاغوت کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ یقیناً قرآنی تعلیمات کے تابع ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی ظاہری طور پر پوشیدہ قوت سے دشمن کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ 8واں پیغام قرآن مجید بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ تفرقے سے بچو، تفرقے سے اجتناب کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ حضرت موسیٰ جب تشریف لے گئے کوہ طور پر، حضرت ہارون کے پاس اپنی قوم کو چھوڑ کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سامری کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، سامری کی باتوں میں لگ گئے ہیں، تو آپ بہت ناراض ہوئے حضرت ہارون پر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ نے آ کر کہا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب یہ گمراہ ہو رہے تھے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو گمراہی سے روکتے۔ اللہ تتبعنی افعصیت امری، کیا تم نے
ان کی پیروی کی ہے، یا تو میرے حکم کو بھول گیا تھا اور میرے حکم کی تم نے نافرمانی کی ہے؟ یہ جب گمراہ ہو رہے تھے تم نے ان کو گمراہی سے کیوں نہیں روکا، سختی سے کیوں نہیں پیش آئے؟ کیا تم ان کی باتوں پر راضی ہو گئے تھے؟ یا جو میں تمہیں کہہ کر گیا تھا اس سے تم نے سرپیچی کی ہے اور ان کو تم نے جانے دیا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائیں؟ یہ بڑا اہم موقع تھا جب حضرت ہارون نے ایک اور حکمت حضرت موسیٰ کو بیان کی۔ قرآن مجید کہتا ہے، یہ آیات بھی سورہ مبارکہ طٰہٰ کی ہیں، 92 نمبر آیت۔ قرآن کہتا ہے، حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے غصے کو بھانپتے ہوئے ان سے گفتگو کی اور کہا، یبن ام، اے میرے مادرزاد بھائی، اے میرے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، آپ مجھے میری ریش سے، میری داڑھی سے، ولا برأسی، اور میرے سر سے نہ پکڑیے، انی خشیت ان تقولا، مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں ان کو روکتا، اگر میں ان کے اوپر سختی کرتا تو ممکن ہے یہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے۔ انی خشیت ان تقولا، یہ لڑ جھگڑ پڑتے، آپ تشریف لاتے اور آپ مجھے کہتے، فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تم نے میرے قول کا خیال نہیں رکھا کہ ان کے درمیان تفرقہ نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے ان کو اس موقع پر سامری کی پیروی سے اس لیے نہیں روکا کہ وہ لوگ جو تھوڑے سے نبوت کے ساتھ ہیں اور بہت سے لوگ جو سامری کے ساتھ مل گئے ہیں، اگر میں روکتا تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ میں نے ان کے آپس میں جھگڑے کو روکنے کے لیے اور اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اس چیز کو اختیار کیا۔ بے عینی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے لیے بھی ایک سخت مرحلہ ہے جس کی نشاندہی آپ نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں۔ اگر مولا امیر المومنین اس حقیقی حق کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں تفرقے کا شدید خطرہ ہے، اور پھر آپ کے ساتھی بھی بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ بے عینی ہی اسی آیہ مجیدہ سے جو ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے اس ماحول کے لیے جس میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے اپنی تمام تر شجاعانہ طبیعت کے باوجود تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ یہاں پر اس کا جواب حضرت ہارون نے ہمیں دیا۔ خداوند متعال ہمیں تفرقے سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 9واں پیغام، ہمیں ہمیشہ بہترین اور منفعت بخش علم کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ علم تو بہت سے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ علم وہ ہے جو نافع ہو، جو نفع پہنچاتا ہو، دوسروں کے لیے بھی باعث نفع ہو۔ لہٰذا قرآن مجید بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اپنے حبیب کو حکم دیا، قل رب زدنی علما۔ یہاں پر خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب دعا مانگیے کہ اے اللہ مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر، مجھے علمی اعتبار سے بڑا بنا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے باعث منفعت ہو اور اس منفعت کی بنیاد پر میرے درجات بڑھتے چلے جائیں۔ لہٰذا رب زدنی علما کا معمولاً ترجمہ یہ کر دیتے ہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ترجمہ رسا نہیں ہے، یہ ترجمہ ان الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتا جو قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے، بلکہ اس کا حقیقی ترجمہ یہ بنے گا، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے سے، علم کے اعتبار سے زیادہ کر، مجھے زیادہ کر علمی اعتبار سے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ حضرت انسان کے پاس نافع علم ہونا چاہیے، نفع پہنچانے والا علم ہونا چاہیے۔ پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوا کہ آپ معمولاً نمازوں میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں
کہ جو باعث منفعت نہ ہو، جو فضول ہو، جو مجھے بزرگواری عطا نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات میں یہی مطالب ہمیں معلوم ہوتے ہیں جہاں پر ہدایت اور منفعت کی بات کی جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں علمی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑھانے کی، بڑا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے حوالے سے 16ویں پارے سے 10واں اور آخری پیغام، خداوند متعال نے فرمایا ہے اپنے گھر کو، اپنے خانوادے کو میری عبادت اور میری نماز کی طرف دعوت دو۔ سورہ مبارک طٰہٰ کی 132 نمبر آیت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر اس کے مقابلے میں صبر بھی کیجئے۔ صبر و استقامت، بزرگواری، اپنے آپ کو الہی انسان کے طور پر پیش کرنا۔ اے میرے حبیب اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور پھر صبر کی، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، اور نیک عاقبت یقیناً صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ یعنی خداوند متعال یہ فرما رہا ہے میری عبادت کرو، نماز پڑھو، میں رزق دینے والی ذات ہوں، مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوال اگر کریں گے تو وہ عاقبت کے متعلق ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہے، جو صبر کرتا ہے، وہ یقیناً صاحبان تقوی میں سے ہے، اور صاحبان تقوی کے لیے ہی بہترین انجام کا اعلان خداوند متعال نے فرمایا ہے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جس وقت تمہارے بچے 7ویں سال کو پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں نماز کا حکم کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان پر سختی کرو، وہم ابناء 10، جس وقت وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے جب ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی کے ساتھ انہیں نماز پڑھنے کی پابندی پر لگا دو، ان کی طرف سے کوئی سستی اور کوئی کاہلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال نے ہمیں رزق کا وعدہ دیا ہے اور کہا ہے تم میری عبودیت کرو، میری عبادت کرو، نماز پڑھو۔ خداوند متعال ہمیں نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں میں سے قرار دے، اور یقیناً نماز پڑھنے والے لوگ اور صبر کرنے والے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں خسارہ اور نقصان نہیں اٹھاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔